بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا صاحب وفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مبارک زلفوں والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی 2 چادریں زیب تن فرما رکھی ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 4 زلفیں تھیں۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہماری تاریخ تصوف میں ایک عظیم نام، ایک ایسی شخصیت جو علم میں بہت بڑے بلند مقام پہ تھے، جو زہد و تقوی میں، جو ان کے صبح و مساء اس طرح گزرتے تھے کہ وہ شب زندہ دار تھے، ان کی راتیں اس طرح گزرتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر قرون اولیٰ کے مسلمان یاد آتے تھے، اور پھر ان کا کمال یہ تھا کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں جب تک جمال اللہ موجود ہے سکھوں کی فوج وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، آج علامۃ العصر حضرت شیخ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمہ اللہ، جو ایک بہت باعمل صوفی کے ساتھ ساتھ ایک مجاہد کبیر بھی تھے، ان کا یوم ہے۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک خاص بات میں عرض کروں جس نے مجھے بہت ان کی باتیں متاثر کیا۔ ایک ان کا مرید سادہ سا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں فلاں ہوں، اپنا نام اس نے بیان کیا۔ تو حضرت نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا حضرت آج آپ اس دنیا میں ہمیں نہیں پہچان رہے، کل میدان حشر میں تو بہت زیادہ رش ہوگا، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کمال کی بات فرمائی۔ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں ہمارا مرید جو ہے اس کے قبر میں جانے سے پہلے پہلا قدم ہم اس کی قبر میں رکھیں گے۔ اور فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اگر 10 چرواہے ہوں اور ہر چرواہے کے پاس 1000 بھیڑ بکری ہو تو جب شام کے وقت وہ اکٹھی چر رہی ہوتی ہیں چراگاہ میں، شام کے وقت جو ان کو چرانے والا ہوتا ہے چرواہا، وہ سب اپنی اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے، کبھی ان کو غلط فہمی نہیں ہوئی، تم تو ہمارے مرید ہو۔ یہ اس درجے کے بزرگ تھے۔ اور پھر انہوں نے جو ایک اہل علم اور اہل تصوف کی ایک جماعت تیار کی، ان میں سے ایک نگینہ ایسا ہے جو اپنی جگہ روشن آفتاب ہے۔ مثلا 2 نام جو اس وقت میرے ذہن میں فوراً آ رہے ہیں، ایک حضرت خواجہ نور موسیٰ مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کی بہت عظیم ہستی، اور دوسرے حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 33 برس میں ان کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ انہوں نے دنیا کے کوئی علوم نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ سائنس کی علوم پر بھی، اور یہ جو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے نسخے تھے یہ بھی انہوں نے اس زمانے میں لکھ دیے تھے۔ یہ ان کے شیخ کا فیض تھا۔ آج حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے آپ کے جس کے ہم سب لوگ فین ہیں، شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، جانی پہچانی شخصیت، میرے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آج پہلی دفعہ میرے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ماہر تعلیم ہے پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ جی، چشتی نظامی آپ بھی چشتی نظامی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چشتی نظامی بزرگ، آج ان کا ذکر؟ جی ہاں،
بہت خوبصورت انداز میں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھا، اس کی بھی ایک مناسبت بنتی ہے اس شخصیت کے ساتھ جس کا ہم ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں۔ جی، حضرت حافظ محمد جمال ملتانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ بھی زلفیں رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، خوبصورت تھے اور اٹریکشن ہوتی تھی لوگوں اور کو۔ انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا؟ انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ جمیل یحب الجمال، وَيُحِبُّ الجمال۔ اور وہ انگوٹھی آپ پہنا نہیں کرتے تھے، وہ بطور مہر کام آتی تھی۔ اچھا، ہشت گوشہ انگوٹھی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انگوٹھی تھی، سبحان اللہ، اور آپ مہر لگایا کرتے تھے جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت حافظ محمد جمال کے والد ماجد کا اسم گرامی تھا محمد یوسف، اور ان کے والد کا نام تھا حافظ عبدالرشید۔ آپ آوان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، آوانوں کے علاقے سے دادا ہجرت کر کے ملتان آئے اور وہیں مقیم ہوئے جہاں آج حضرت کا مزار پر انوار ہے۔ آپ کا سال ولادت ہے 1162، اور آپ کا جو انتقال ہے، وصال ہوا آپ کا، وہ 1811 عیسوی بنتا ہے، یعنی تقریباً 200 سے کچھ سال زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیپو سلطان کا دور بھی دیکھا، وہی رنجیت زمانہ ہے، سنگھ کا وہی بھی زمانہ دیکھا ہے، جو بہت ایک ابتلا کا زمانہ تھا مسلمانوں پر، اور اس میں یہ بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں۔ یہ پس منظر ہے آپ کا۔ اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ مہاروی کے اکابر خلفاء میں شمار ہوتا ہے حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو محمد جمال آپ کا اسم گرامی ہے اور جمال اللہ کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں ایک ہی بات ہے، واہ، محمد جمال جمال اللہ ہے، اور جمال صاحب اللہ جمال محمد تھے، جمال ہے، صاحب جمال تمام تھے۔ جی ہاں، جمالیاتی ثروتیں اکٹھی ہو کے ان کی شخصیت میں نظر آتی۔ بے شک ایسا ہی۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، آپ بھی چشتی نظامی؟ جی، چشتی نظامی، چشتی صابری بھی، چشتی نظامی بھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، بسم اللہ جی۔ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور بڑے صاحب علم تھے آپ؟ جی بالکل تھے، آپ ملتان میں ظاہر رہتے تھے اور ملتان سے ہی تعلیم حاصل کی، اور مولوی محمد حسین جو جب آپ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے پہچان لیا تھا، اور انہوں نے حضرت کے سامنے، گئے کیسے ان کے پاس؟ جی میں وہ عرض کرنے لگا تھا۔ تو انہوں نے پہچانا اور کہا جی یہ ہماری ولایت کے آپ قائل ہو گئے؟ جی جی بالکل، پہلے سے قائل ہے جناب، قائل نہیں بلکہ گائل ہیں۔ اچھا، تو وہ کہنے لگے ہم تو انہیں زمانہ طالب علم میں علامہ یاسر کہا کرتے تھے، سبحان، اور وہ گئے اس طرح تھے کہ جب آپ نے حصول تعلیم میں منہمک میں تھے اور کافی سارا علم حاصل کر لیا تو روحانیت کی پیاس محسوس ہوئی، تو آپ رات کو جا کر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر بیٹھتے تھے، ایک قرآن پاک پورا مکمل ختم کرتے تھے، اور ساتھ عبادت ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اور پھر دعا کر کے سو جاتے تھے کہ مجھے مرشد کی جو ہے وہ رہنمائی دی جائے۔ جی، تو پھر ایک رات کرم نوازی ہوئی اور دیکھا کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ نور محمد مہاروی صاحب ہیں، قصبہ مہار شریف میں ان کے ٹھکانہ ہے، جاؤ میں تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور ان کے مرید ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی اٹھے صبح کے وقت پھر مہار شریف فوراً روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر درانی صاحب مہار شریف پہنچ گئے، پھر کیا ہوا؟ مہار شریف جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑے عظیم صوفی اور جن کا بہت ہی بڑھا ہوا سلسلہ فیض تھا، سبحان اللہ، آپ وہاں شامل ہوئے، آپ وہاں مرید ہوئے۔ سیدی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے ابتداً تعارف نہیں کرایا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں۔ آپ نے پوچھا قبلہ عالم نے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کچھ پڑھے ہیں؟ کہا ہاں جی میں کچھ پڑھا ہوا ہوں، حافظ ہوں۔ بس نماز روزے کے ایک سرسری سا ذکر کر دیا۔ مگر بعد ازاں جب ان کے دیگر خلفاء نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کرنے لگے، اٹھ کر آپ کو ملے۔ تو قبلہ عالم نے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور یہ تو ہمارے ہمدرس تھے اور بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت قبلہ عالم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنا صحیح تعارف نہیں کرایا؟ تو انہوں نے کہا حضور میں بارگاہ فقر میں آیا بیٹھا تھا، وہاں بطور عالم اپنا تعارف کرانا مجھے پسند نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، انکساری اور عجز، انکساری اور عجز۔ اس پہ قبلہ عالم نے فرمایا آپ نہیں جانتے کہ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں سبحان اور اہل علم کی قدر کرتے ہیں۔ واہ واہ، آپ بیعت کر کے اس وقت تو واپس چلے گئے ملتان، مگر وہ جو عشق اور کی محبت کا چراغ وہاں سے جلا کے لائے تھے اس نے پھر ان کو چین نہیں لینے دیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ملتان مدینہ الاولیاء کیسے کیسے بڑے عظیم شخصیات علماء،
اور حضرت خواجہ شاہ رکن عالم بھی وہاں پہ ہیں، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور حضرت موسیٰ پاک شہید ہیں، ہاں موسیٰ پاک شہید سبزواری ہیں، ہاں سبزواری ہیں، جن کو لوگ شمس تبریز سمجھتے ہیں. جی آپ تو حضرت شمس تبریز گئے ہوں گے؟ جی میری حاضری ہوئی ہے. جی اچھا ماشاءاللہ. جی یہ ملتان کو منتخب کیوں فرمایا؟ اتنے بڑے بڑے جو قداور شخصیات وہاں موجود تھیں، اولیاء. اس خطے میں ملتان مرکز رہا ہے تصوف و عرفان کا بھی اور علم کا بھی. جو بزرگ تشریف لاتے تھے ماوراء النہر سے، سنٹرل ایشیا سے، ایران، افغانستان وغیرہ سے بر صغیر میں آتے تھے، وہ ملتان ہی آتے تھے، اور ملتان سے آگے پھر جہاں جہاں انہیں جانا ہوتا تھا. چنانچہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ ملتان آتے جاتے رہے. حضرت بابا صاحب گئے، خواجہ نظام پاک گئے، سب لوگ آتے جاتے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی. جی داتا صاحب کا تو نہیں میرے خیال ہے. داتا صاحب بھی ملتان آپ تشریف لے گئے ہیں، اور ذکر بھی فرمایا. ذکر تو ملتان کے نواح کا فرمایا ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ بعید ہے کہ کوئی اس دور کی ٹریڈیشن کے مطابق اس خطے میں آئے اور ایک بڑے مرکز میں نہ جائے اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ چلا جائے. یعنی رستہ بھی کسی قدر یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ تھا. خراسان سے وہ قریب پڑتا تھا وہ علاقہ، اور خراسانیوں کی تو حکومت بھی رہی بعد میں وہاں. بالکل ٹھیک. اور کندھار اس طرف سے آئے اگر، بالکل ٹھیک، وہ رستہ اس طرح مناسب تھا. وہ ملتان پہ تصرف تھا سہروردیوں کا، اور چشتیوں سے سہروردیوں کی بڑی محبت رہی، اور وہ احترام کرتے تھے ان کے اس مرتبے کا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہوا تھا. ابھی جس خواب کا ذکر ہوا، ہم دنیا داری میں بھی ایک دوسرے کے پروٹوکول کا، آداب کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم روحانیت میں اس کا خیال نہ رکھا جائے؟ بزرگوں کو تو مشیت الہی کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت نے جو خواب دیکھا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی میں، حضرت شاہ رکن عالم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے خواجہ نور محمد مہاروی کے ہاتھ میں دیا. ادھر دہلی میں حاضر ہوئے تھے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت فخر الدین فخر جہاں کی بارگاہ میں، اور حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے. وہاں بات ہوئی کہ ملتان بہت عظیم الشان مرکز ہے، اور صدیوں سے سہروردی سلسلے کو وہاں نشر و اشاعت حاصل ہے، اور چشتیوں نے وہاں کوئی اپنا چراغ جلایا. تو حضرت فخر جہاں نے فرمایا کہ اب ولایت ملتان میں چشتیوں کا تصرف بھی ہوگا. چنانچہ آپ نے حکم دیا حضرت مہاروی کو کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ وہاں متعین فرمائیں ملتان میں، اور وہ بارگاہ سہروردی میں بیٹھ کے ہی بیعت کرے. بیعت کا سلسلہ وہاں سے شروع کرے. چنانچہ دو مناسبتوں کی وجہ سے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے یہ طے کیا کہ یہ منصب جلیلہ حضرت حافظ محمد جمال ملتانی کو دیا جائے. ایک تو یہ کہ وہ ملتان کے رہنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب شیخ انہیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ملتان میں کسی کو بھیجیں تو حافظ محمد جمال اللہ ساتھ ہیں. سبحان. اور آپ نے کہا ممکن ہے یہی اشارہ ہو، انہی کے بارے میں حکم ہو. خواجہ فخر جہاں کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ حکم دیتے، تحکمانہ انداز اختیار نہیں فرماتے، بڑا محبت والا اشارے سے، کنایے سے، طریقے سے بتاتے تھے. چنانچہ واپس جب تشریف لائے خواجہ نور محمد مہاروی تو آپ نے حضرت حافظ محمد جمال اللہ کو ملتان بھیجا. سبحان. حافظ صاحب نے حضرت بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم کے مزارات پر انوار کے بیچ میں بیٹھ کے پہلا مرید کیا اپنا، جو ایک عظیم الشان شخصیت تھے، خواجہ خدا بخش خیر پوری. اچھا خیر پوری یہ ٹامے والی، خیر پور ٹامے والی. ٹھیک ہے. خواجہ خدا بخش بہت بڑے عالم تھے، آپ کے خلیفہ اعظم بھی بنے. انہیں دو امتیاز حاصل ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے اپنے پیر کا جنازہ بھی پڑھایا، حافظ جمال اللہ ملتانی کا، اور اپنے دادا پیر کا جنازہ بھی پڑھایا، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. یہ امتیاز ان کی بھی بڑی کرامات سنی ہیں جو اس علاقے میں ان کا بڑا. اور ان کا آپ منشی غلام حسن کا نام، منشی غلام حسن بھی آپ کے خانوادے سے متوسل تھے، شاعر تھے، خطاط تھے. اور حضرت عبدالعزیز پرہالوی، جی ہاں، علامہ عبدالعزیز پرہالوی تو آپ کے اجل مریدوں میں سے ہیں. چھوٹی سی عمر میں ان کا وصال ہو گیا. لیکن کمال ہے ڈاکٹر صاحب ان کی کتابوں میں اب تک ریسرچ ہو. بالکل. اس خطے میں بو علی سینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں مزید زندگی عطا فرماتا تو جو علمی فتوحات ہیں اس کا ہمیں اندازہ ہوتا کہ کیسے کیسے جوہر قابل اس خاک سے اٹھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب دو کا تو ذکر آ گیا. میں عبدالعزیز پرہالوی صاحب کے حوالے سے وہی میں آپ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عبدالعزیز پرہالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 200 کے لگ بھگ علوم اور اس کی شاخیں، اس سے علماء نے، میں نے گنے ہیں جو شاخیں تھیں وہ 326 کے قریب بنتی ہیں جو انہوں نے
حاصل کیے تھے، اور جو ابن سینا کی کتاب ہے، ابو علی سینا کی کتاب القانون، اس پر آپ نے نقد کیا ہے، اتنے زبردست عالم تھے، کیا بات ہے، اور آپ کے پاس آئے تھے، اور یہ کند ذہن تھے، بچپن میں جب پڑھنے آئے تو کند ذہن تھے، ذہن نہیں چلتا تھا، تو آپ نے پھر کرم نوازی فرمائی، توجہ فرمائی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دفعہ خضر علیہ السلام یہ مسجد میں پڑھ رہے تھے، تو خضر علیہ السلام جو ہے وہ آئے ملاقات کے لیے، اور کہا میں خضر ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دروازہ بند کیا ہوا تھا آپ نے، تو آپ نے فرمایا اگر آپ خضر ہیں تو پھر آپ کو دروازے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایسے آ جائیں، تو وہ آئے اور وہاں پر ملاقات بھی ہوئی، اور ایک اور ملاقات کا بھی تذکرہ جو میں نے یہ صدری روایت ہے سنا ہے کہ 2 عبدالعزیز رہتے تھے آپ کی خانقاہ میں، ایک گورے تھے، یہ سانولے رنگ کے تھے، پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت ان کا مزار مظفر گڑھ کی کون سی تحصیل میں؟ کوٹدو میں ہے، زیارت کی ہے، جی ضلع مظفر گڑھ، تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام جمعرات تھی، آئے ہوئے تھے، تو آپ نے بلایا بھی عبدالعزیز چٹا کدھر ہے، سفید، تو یہ موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت وہ چٹا عبدالعزیز چٹا تو نہیں ہے، عبدالعزیز کوجا موجود ہے، تو وہ نا میں ڈھونڈتا ہوں عبدالعزیز چٹا کو، دیکھا لیکن نہ ملا، 2-3 دفعہ ایسے ہوا، تو بالآخر آپ نے جب پھر پوچھا عبدالعزیز چٹا آیا ہے، تو کہنے لگے حضور وہ نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا چلو تو آ جا، تو وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے ان کے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، غازی صاحب ہاتھ پھیرنے کی کیا کیفیت تھی کہ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں جامعہ الازہر میں پڑھائی جا رہی ہیں، ہاں، اور پھر ریسرچ ہو رہی ہے مستقل۔ مجھے ایک دوست ہے ہمارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی فزکس پر ایک رسالہ لکھا تھا، وہی تو میں نے کہا کہ اس پہ بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ حیران ہیں، وہ جرمنی سے کچھ لوگ آئے تھے، جرمنی سے لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر ملتان میں باقاعدہ آپ کے مزار پر حاضر دی، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ عبدالعزیز پرہاروی جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ حضرت کے فیض یافتہ تھے، اور یہ علم لدنی تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جس طرح عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ حسن افغان تھے، اور اس طرح کے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیندڑ شریف والے، تو یہ علم لدنی کا فیضان ہے، اور جس کے وجود میں علم لدنی اتر جاتا ہے اس کے لیے آپ بیک وقت 2 ہاتھوں سے لکھتے تھے، ایک ہاتھ سے عربی لکھتے تھے، ایک سے فارسی لکھتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ کسی اور بزرگ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ لیتے تھے، وہ بھی لکھتے تھے لیکن یہ بھی لکھتے تھے، یہ بھی لکھتے تھے، اور ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، اور ان پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے PhD کی بھی، لیکن آپ کے پروگرام میں میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک پروگرام ان پر بھی ہونا چاہیے، عبدالعزیز پرہاروی۔ اچھا، علم لدنی تو مجھے شک پڑتا ہے ڈاکٹر معین نظامی کو بھی کچھ حاصل ہے، کچھ نہ کچھ جگنو ادھر بھی نظر آتا ہے کبھی کبھار۔ جی درانی صاحب، حضرت جمال اللہ ملتانی کی خاص بات کوئی جواب؟ سر جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ جو ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بزرگان دین یا اولیاء اللہ جو بھی گزرے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پہ روشنی ڈالیں، ہمیں 2 چیزیں بڑی کامن نظر آتی ہیں۔ ایک تو شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کا جو ایک قریبی تعلق ہوتا ہے اور اس پر جو عمل ہوتا ہے، ٹھیک، اس کی وہ ایک بڑی لازوال مثال ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کی شخصیت میں دیکھیں کہ زندگی کے جو آخری پہر تھے آپ کے، اور آپ اس میں اپنی جان آفریں کو سپرد کرنے لگے تھے، اور اتنے علیل تھے کہ آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنے خادم کی طرف دیکھا تو اس نے مٹی کے ڈھیلے آپ کے سامنے کیے، اور آپ نے اس پہ تیمم کر کے نماز ظہر ادا کی، اور اس کی ادائیگی کے بعد آپ نے اپنی جان خدا کو سپرد کر دی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں مغرب کے وقت بھی ان کا وصال ہوا، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اتنے بجے میرا وصال ہوگا۔ جو مجھے کتاب پڑھنے کو ملی، اور میں نے ملتان میں ان کے جو خلیفہ ہیں، اس وقت مسجد میں وہاں پر جو امام ہیں، انہوں نے کتاب ان پر لکھی ہے اور مجموعہ اکٹھا کیا، میں بھی ان کو ملا ہوں، بڑے نیک بزرگ ہیں۔ جی الحمدللہ، تو انہوں نے اس میں جو ذکر کیا وہ ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے۔ ناظرین کہ ہم ذکر اللہ والوں کا، یہ خوشبودار ذکر ہے، خوشبودار شخصیات ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اللہ 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 عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو شیطان کے راستے پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے راستے پر چلتا ہے یقیناً وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر دورانی صاحب آپ میں فرمائیں۔ یہ کر رہا تھا کہ ایک تو وہ شریعت مطہرہ پر عمل کے حوالے سے کہ اس حال کے اندر بھی وہ اللہ کی جو فرض ہے نماز کی ادائیگی اس کو نہیں بھولے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ وہ اس طرح کے صوفی نہیں تھے جو فقط خانقاہ کے اندر محدود رہنے والے ہوں، بلکہ آپ نے عملی جد و جہد کی اور دو میدانوں میں کی۔ ایک تو علمی میدان، آپ نے شہر ملتان کے اندر مختلف مدارس کا آغاز کروایا، مختلف مساجد میں اپنے دروس قرآن شروع کروائے اور لوگوں کو دین اور قرآن و سنت کی جو تعلیم تھی اس سے واقف کرایا۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم آپ کی زندگی میں آئی، جیسا کہ تاریخ میں ہم دیکھیں تو سکھوں کے جو حملے تھے اس وقت وہ ملتان پہ ہو رہے تھے، اس حال میں آپ نے وہ کردار ادا، آپ کو بعض آپ کے خلفاء نے کہا کہ حضرت ہم ملتان چھوڑ کے چلتے ہیں کہ یہاں پر فتنہ و فساد پیدا ہو گیا، ہجرت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہاں پہ دشمن نے کھلے عام جنگ کر دی ہے، جہاد فرض عین ہو چکا ہے، واہ واہ واہ، ہم یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور ہمیں دو انجام اگر ملیں، شہادت ملے یا ہم غازی ہوں، ہمیں دونوں انجام پر فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور جب سکھوں نے حملہ کیا اور قلعے کی ایک دیوار کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے، بڑے بڑے بہادر لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے سکھوں کی ہیبت کی وجہ سے، مگر وہ سب سے آگے بڑھنے والے آپ کی ذات تھی جنہوں نے جا کے ان کا مقابلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب باقاعدہ دنیا میں جگہیں بس دو ہی تو ہیں، جی ہاں، آزاد منش انسانوں کی، یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ جگہ آزادی کی۔ اچھا جی ہاں، جی، حضرت عملی صوفی تو تھے، مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، اور اس میں ایسا نکتہ نکالتے تھے کہ بالکل عقل دنگ رہ جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت پرہاروی کے پیر و مرشد کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نکتہ آفرین، نکتہ شناس۔ سبحان آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خالی یا حکمت کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ کافر مشرک جو مسلمانوں سے لڑ رہا ہو، کہتے ہیں اس کے بھی دو فائدے ہیں، اللہ، اس کو مارنے والا غازی ہے، اس کے ہاتھوں مرنے والا شہید ہے، واہ واہ، دو نعمتیں۔ تو آپ غازی تھے دونوں طرف۔ جی ہاں۔ تو وہ نواب مظفر خان جو بہت اچھی شخصیت یہ تھے، غازی حاکم یہ تیرے ملتان، پر اسرار بندے ہاں، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ واہ واہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا، دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ واہ سبحان۔ اور آخر میں دیکھیے، دو عالم سے کرتی ہے اوہ بیگانہ دل کو، سبحان عجب چیز اللہ، ہے لذت عاشق۔ ہائے ہائے، لذت آشنائی ان کے لذت پاس آشنائی، ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ جی، وہ ہے کیا جی لذت آشنائی؟ عشق اور محبت اور خدمت خلق اور مساوات محمدی کا فروغ ہی لذت آشنائی ہے، سبحان اللہ۔ اور دنیا نظروں میں نہیں جچتی ہے۔ جب عقبہ نظروں میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا نظروں وہ سے کیا ہے گر جہاں داروں کی جستی نہ تھی نظروں میں؟ علامہ کا شعر ہے کوئی، جی ہاں، ہاں اسی طرح شان جشتی نہ تھی ہاں، جہاں جی داروں جی، جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہاں چشتیوں پہ حضور ایک بڑا ہنسی مذاق میں ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہی گھوٹا لگواتے ہیں، ان کا تربیت کا نظام بڑا سخت ہے، یہ اپنے اکابر خلفاء کو بھی جب تک اپنے گھوڑوں کے آگے ننگے پاؤں دوڑا نہیں لیتے ہیں خلافت نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، تمام بڑے صوفیاء چشت نے اسی طرح اپنے پیر کی خدمت کی ہے اور ان سے فیض پایا ہے۔ سبحان۔ حضرت حافظ جمال جب مہارت حاضر ہوئے تو ان کو یہ خدمتیں تفویض کی گئیں کہ مجھے، حضرت نے فرمایا، حضرت مہاروی نے، کہ مجھے وضو کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے پانی کا اہتمام اور وہ سارا۔ اور اس کی فائدہ یہ ہوا کہ حضرت حافظ کو
زندگی میں سب سے زیادہ محبت جس عمل ظاہر سے تھی وہ وضو تھا. اللہ. حتیٰ کہ جب آپ مرض موت میں مبتلا ہوئے تو طبیب جان محمد نامی ایک تھے حکیم، انہوں نے بہت ہی عرض کیا کہ آپ وضو نہ فرمائیں، اس سے بخار کو بہت تکلیف اور زحمت ہوگی. وہاں آپ نے علمی استدلال کیا، آخری علمی استدلال حضرت حافظ جمال ملتانی کا. آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، کیا ہے جی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میرے لیے موت کا سبب بنے؟ چنانچہ آپ نے وضو ترک نہیں فرمایا. سبحان اللہ. تیمم کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ حالت اضطرار میں تھا، مجبوری میں اس وقت پانی میسر نہیں تھا، ورنہ وہ جو مہار شریف میں آپ وضو کراتے رہے تھے نا شیخ کو، اور وہ جو ادائیں دیکھی ہوں گی اس وضو میں، انہماک اور محبت، اس کا اثر رہا. سبحان اللہ. دوسرا آپ کی ذمہ داری یہ تھی، چشتی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ نے فیض میں خست نہیں برتنی اور ظاہری طور پر لانگری بناتے ہیں، لنگر تقسیم کریں، اچھا مہمانوں کو اس سے بھی ریسیو کریں. ظرف ظرف میں کشادگی آتی ہے، وسعت ظرف کا تجربہ ہوتا ہے، ایثار کا تجربہ ہوتا ہے. یہ خدمت ان کے سپرد تھی. اور شیخ کی سواری کے آگے آگے دوڑنا وہ تو اپنی محبت سے بھی کرتے تھے. اس کے بعد وہ پھر جمال اللہ بنے. مجھے نام نہیں یاد، ایک بڑا مشہور افسانہ نگار ہے انگریز، اس نے اپنی جو آٹو بایوگرافی لکھی، اس وقت ذہن سے میرے نام نکلے گا، بڑا مشہور ہے، ایس پی اسکاٹ جی. اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں یہ اسی طرح کشادہ ہیں، اور اس کشادگی وجہ مسلمان عالی ظرف ہوتے ہیں. بے شک. اور ہندوؤں کے معبد خانے چونکہ ان کی تعمیر اس طرح ہوتی ہے، تنگ اندر سے اور روشنی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ظرف میں بھی وہ تنگی، اور اس لیے اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے بیانات انڈیا سے آتے ہیں پاکستان کے بارے میں، اس سے بھی ظرف کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھ لیجئے مغلوں میں بہت ہی وسعت ظرف تھی، اور بر صغیر میں جو رنگا رنگ معاشرہ تھا اس میں سب سے قابل قبول حکمران وہ رہے. ایک آدمی بر صغیر میں زبردستی مسلمان نہیں ہوا، ناٹ اے سنگل. ڈاکٹر صاحب کیسا انداز تبلیغ تھا ان کا؟ ادھر بات چل پڑی ہے. جی بالکل. جی صوفیاء کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ وہ نگاہ سے شکار کرتے تھے اور اخلاق کی زنجیروں میں جکڑ لیتے تھے. واہ. دنیا میں بادشاہ کرتے ہیں اپنا کام، لیکن صوفی کا کام یہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نگاہ کی تیغ بازی نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی. اور اقبال نے ایک اور بات کہی تھی، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھا ہم نشی مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے. تو فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صوفیاء کا یہ کردار تھا. اور آپ کے انداز تربیت میں اگر دیکھا جائے، حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے، دعوت قبول کرتے تھے، امیر کی بھی اور غریب کی بھی. لیکن جب غریب کی کسی محفل میں یا دعوت میں جاتے تھے تو آپ کے چہرے پر انوار و تجلیات کو نمایاں دیکھا جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی آج کے دور چاہے کھانا کمزور بھی ہو، کھانا کچا بھی ہو. اور ایک اور بات، ایک روایت منسوب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کھانے کے بھی پردے ہوتے ہیں. واہ. کھانے کے بھی پردے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ. مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعبیریں کی. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے کے پردوں سے مراد یہ ہے کہ اس میں عیب نہ نکالا جائے، اس لیے کہ اللہ کا رزق ہے، اور جب آپ عیب نکالیں گے تو اللہ کے رزق کی توہین ہوگی. اللہ. تو اتنے مطلب آپ کے علمی نکات اور آپ کی تربیت میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، آپ خود عالم دین، صوفی، اور آخری عمر میں، شروع میں تو آپ علم حدیث بھی پڑھاتے تھے، تفسیر بھی پڑھاتے تھے اور اس طرح کی درسیات پڑھاتے تھے، لیکن آخری عمر میں آپ مثنوی مولانا روم، شیخ اکبر اور اسی طریقے سے مولانا جامی، ان کی تصانیف پڑھاتے تھے، اور وحدت الوجود کا جو رنگ ہے وہ ان پر غالب تھا. ڈاکٹر صاحب باقی فصوص الحکم کا درس دینا اور جو تھی مثنوی شریف کا درس دینا، یہ ان کے معمولات میں تھا. صوفیاء آپ جن کو بھی دیکھیں گے، ان کے بعد آنے والے شیخ اکبر علیہ رحمہ کے بعد آنے والے، ان کے لیے فصوص الحکم ہیں یا مثنوی ہے، یہ تو روح کی غذا ہے ان کی. جب وہ اپنے آخری مراحل میں پہنچتے ہیں تو اپنی ساری روحانی لذت یہاں سے محسوس کرتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ انداز تبلیغ کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے جو ساتھی ہوتے تھے، خلفاء ہوتے تھے، انہیں فطرت سے کچھ چیزیں سکھایا کرتے تھے.
درانی صاحب آپ کا تعلق کہیں ملتان یا ڈی جی خان سے تو نہیں جی ہے؟ میرا تعلق ملتان کے ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور سے ہے۔ دیکھیں میں نے پہچان لیا، لہجے سے میں نے پہچانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمہ جو ہیں، ان کے ساتھ علامہ عبدالعزیز صاحب تھے، کشتی پہ سفر کر رہے تھے، عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمۃ رحمہ۔ اللہ۔ تو کشتی والا جو تھا وہ اپنا جو ڈنڈا تھا اس کو نیچے تہہ میں مار کے چیک کرتا تھا کہ نیچے پانی کہاں تک گہرا ہے۔ ایک جگہ پر اس نے اپنا ڈنڈا مارا تو اس کی تہہ تک وہ ڈنڈا نہ پہنچا، تو اس کی زبان سے اللہ نکلا۔ تو آپ نے حضرت حافظ نے پوچھا علامہ صاحب سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی حقیقت کی کوئی تہ نہ ملے اوئے ہوئے ہوئے، وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے ذات خدا کی طرف، کہ اللہ کی ذات بھی وہ ذات ہے جس کی حقیقت بحر بے کنار ہے اور اس کا کوئی تہ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر آپ کے انداز تبلیغ کے اندر ایک چیز جو بڑی پیاری تھی، ایک بات اگر اجازت ہو اس حوالے سے، بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے تھے، یہ جو سمندر کی لہریں ہیں نا، یہ اس وجود مطلق کی شان کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر وہ انداز تبلیغ کے اندر، اچھا واقعی وہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، ایک لہر اٹھتی ہے پھر اس کے اوپر ایک لہر اٹھتی ہے، ہر لمحہ نیا طور، نئی برق تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ واہ جی۔ آپ کی محفل میں آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی اور بڑی عجلت میں اور جلدی میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ آپ نے بطور مزاح، تعلیم مزاح کے انداز میں آپ نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں کتنی مدت بیت گئی ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، مگر اتنی مہارت ہمیں حاصل نہیں ہوئی جتنی چند دنوں میں تم نے حاصل کر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قربان جائے جی، کیا پیغام بھی دے انداز۔ دیا اور اس انداز میں دیا کہ دل شکنی بھی نہ ہو اس کی۔ اچھا یہ خشک نہیں ہوتے صوفیاء کرام؟ صوفیاء اور جو علماء ہیں ان کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ علماء صرف ظاہر شریعت کو دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں یہ روح شریعت پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ واہ واہ، یہ مغز جوہر، مغز جو جوہر ہوتا ہے، یہ لوگوں کی جو ظاہری طور پہ اگر کمیاں ہوتی بھی ہیں مگر وہ جو ان کے اندر کا جوہر لطیف ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی محبت اور اخلاق کے ساتھ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ دیکھ، لو۔ اچھا یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مجھے آپ دو کا تو پتہ ہے، آج تیسرا ان کا بھی تو راز تھوڑا سا کھلا ہے۔ ایک پر درانی صاحب بڑی زبردست ماشاءاللہ بہت گفتگو فرماتے ہیں، بہت قابل تعریف ان کا انداز بیان بھی، اور آج تو معلومات تین بھی۔ صوفی اکٹھے ہو گئے، تو فل بینچ بس چل اللہ رہا آپ کی زبان صوفیاء کے مبارک کرے۔ خوشچین ہیں جی۔ جی۔ کیا عالم ہے جی حضرت حافظ جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، نام ہی لیتے ہیں نا، نام ہی طبیعت میں لائے۔ فرق جی آ جی جاتی جی ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے فرمایا سبحان کرتے تھے کہ حافظ جمال اللہ ملتانی اس خطے کے قطب الاقطاب ہیں، اللہ۔ اور حضرت قاضی محمد عاقل جو خلیفہ اعظم ہیں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے، جو اور ان کے بھی زیادہ مرشد ہیں، جد اعلیٰ ہیں خواجہ غلام فرید کے، ہاں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حافظ جمال زندہ ہیں ملتان پر غیر مسلموں کی حکومت نہیں آ سکتی، اور نہیں آئی۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ واہ واہ۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام لینے سے سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ جونیئر پیر بھائی تھے اور خلیفہ تھے حضرت نور محمد مہاروی کے۔ حافظ جمال کے ایک بہت ہی عزیز اور چہیتے مرید تھے میاں عبداللہ بزدار، وہ بزدار ہی ہیں جنہوں نے ان پہ کتاب لکھی ہے۔ تو جناب اس سے حضرت حافظ کے وصال کے بعد بہت ہی عجیب کیفیت اور تقریباً ایک دیوانگی سی طاری اور رنج و غم انہیں کچھ اور نہ سوجا، وہ توسہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت شاہ سلیمان کو دیکھتے ہی رونے لگ گئے۔ حضرت نے انہیں گلے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا میاں عبداللہ کبھی اولیاء اللہ بھی مرتے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ، گور پہ آ کوئی اور۔ اوئے ہوئے ہوئے، بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی۔ تو حضرت حافظ اپنے تمام پیر بھائیوں سے اور اپنے شیخ کے خلفاء سے گہری محبت رکھتے تھے، اور خلفاء بھی بہت احترام کرتے تھے، اور ولایت ملتان تمام چشتیوں نے اپنے سلسلے کے حوالے سے حضرت حافظ ہی کی جانی ہے، اور آج تک تمام چشتی جہاں جہاں بھی ہیں وہ اچھا جی، ملتان اس کا گرد و نواح مزاج وہ چشتیہ ہے جی، دیکھیں نا، محبت سے ان کی زبان بہت میٹھی ہے۔ بے شک یہ بیٹھے ہوئے ہیں درانی صاحب ایسا بھی، ہی ہے، ایسا بڑی میٹھی سائیں، اپنائیت بہت ہے، اپنائیت ہے اور کشادگی ہے، میل جو کیا ہے جی وہ کشتگانے، خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کیا ہے جی ذرا جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی تقدیر اور مشیت کے
مان کر اس کے کشتہ ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے ہر لمحے نئی زندگی عطا فرماتا رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس کی چونکہ شان ہر لمحے مائل بہ ترقی ہے، مائل بہ عروج ہے، تو اس کے چاہنے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ بلندی کا سفر طے کرتے ہیں۔ جب اس کا کرم ہو رہا ہوگا تو ان کے بھی درجات بلند ہوتے جا رہے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو آپ نے غور پیا کوئی اور انہوں نے بات کی نا، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حاضر ہوئے دہلی میں، تو حضرت فخر جہاں کی، ہاں جی، حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں خصوصی طور پر ایسے ہوا کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی آپ نے تجہیز و تکفین کی اور اس کی پوری تیاری کر کے اس کو دفن کیا اور واپس آئے، اور ساتھ آپ فرمانے لگے میلوں پر بھی جانا چاہیے جو بزرگوں کے میلے لگتے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ اس میں حکمت ہے، تو آپ واپس آئے تو ملتان وہ ایک میلہ لگا ہوا تھا تو آپ اس میں گئے، تو دیکھا جس بندے کی تجہیز و تکفین کی تھی وہ بندہ وہاں پر موجود ہے تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا تو وہی شخص نہیں جس کی میں نے تجہیز و تکفین کی، تو اس نے کہا اللہ والے کبھی نہیں مرتے ہوتے، واہ واہ واہ، اللہ والے زندہ رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ والے زندہ رہتے ہیں۔ جی میں درانی صاحب، غازی صاحب ایک گوشہ بڑا اہم جس طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا، عام طور پر صوفیاء کرام کے بارے میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے کنارہ کش اور ان کا کوئی عملی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ رہبانیت، جی رہبانیت کی طرف مائل ہے اور اپنی ذکر و فکر و تسبیح کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مگر حافظ صاحب کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ آپ نے سکھوں کے حملے کے وقت خود عملی کمان کی اور آگے بڑھ کے جا کے اس میں شریک ہوئے، اور ساتھ ساتھ آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اس زمانے کی جو وار سائنسز تھیں اس کے اندر آپ کو اتنی مہارت تھی کہ آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے وہ چیزیں، سبحان اللہ، یعنی جہاں آپ مسجد و محراب کے اندر بیٹھ کر شریعت و طریقت کے رموز سکھاتے تھے، وہیں آپ مرد میدان بھی تھے اور اپنے زمانے کے جو جنگی علوم تھے وہ بھی آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ واہ سبحان، اور علامہ کا وہ جو شعر ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کی ہے انہوں نے، وہ انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھائی ہے انہوں نے۔ اب کہاں چلے گئے وہ درانی صاحب؟ اب تو وہ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، علامہ نے جس طرف نظر دوڑائی تھی۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر جہاں دوئیاں آئی ہیں، ہم نے علم کو بھی بانٹ دیا، دینی میں دنیاوی میں، ہم نے روحانیت کو بھی بانٹ دیا ہے ذکر و فکر اور اذکار کے اندر، اب تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر نظامی صاحب جو ہے نا، یہ ان سے میری بڑی شیخ خانی رہتی ہے اس معاملے میں، بتائیں جی، اب سوال آ گیا۔ جی میں بالکل نہیں بتاؤں گا، یہ عمل کر کے دکھائیں گے، کیونکہ صوفی جو ہوتے ہیں وہ عمل کر کے بتاتے ہیں۔ یہ میں خانے بند ہو گئے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم خانقاہ بنائیں، ایک ماڈرن خان کا آپ نے ناظرین کو کہا ہوا ہے، تو وہ بنانی ہے، وہ منتظر ہیں کہ کب بنانی ہے، وہ بنانی ہے، پیاسے لوگ وہ دکھانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بنانی بھی ہے، دکھانی بھی ہے، اس کے نتائج بھی دکھانے، اللہ وہ وقت لائے گا انشاءاللہ۔ حضرت حافظ جمال اللہ نے 2 شادیاں کی اور اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمائی، ایک صاحبزادی تھیں، وہ بھی لا ولد فوت ہو گئیں، چنانچہ آپ کا جانشینی کا سلسلہ آپ کے خلیفہ اعظم کو منتقل ہوا، حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، جن سے بعد میں بہت سارے صاحبزادگان مہار شریف نے بھی بیعت کی اچھا، حضرت خواجہ صاحب سے، اور انہیں پنجاب کا ابن عربی کہا جاتا ہے، چشتیوں کا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے 3 رسالے لکھے ہیں وحدت الوجود سے متعلق، ایک توفیقیہ، ایک توحیدیہ، ایک ذوقیہ، اور وہ درس دیا کرتے تھے اپنے شیخ حافظ جمال اللہ کے فیضان نظر کی بنیاد پر ابن عربی کی تصانیف کا اور حضرت مولانا جامی کی تصانیف کا، اور ان کے ان رسالوں پہ بھی وہی رنگ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بہت ساری علمی چیزیں بھی اوجھل ہیں، کردار کی اور شخصیت کی چیزیں بھی اوجھل ہیں، علمی میراث سے ہماری کوئی بہت لمبی چوڑی دلچسپی ڈاکٹر نہیں صاحب رہی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ جیسے ڈاکٹر سعیدی کہہ رہے ہیں، جرمنی والے ویسٹ کے لوگ جانتے ہیں کہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، کس درجے کی علمی سائنسی علوم، اور جتنے یعنی قرآن و حدیث تو ان کے یعنی تھا علوم جو انہوں نے پہلے پڑھ لیے شروع میں، سائنسی طبیعیات کے علوم، سائنس کی جتنی جتنے ہیں، فلکیات کے جتنے شعبے ہیں، علم نجوم ہے، یہ ساری چیزیں، جغرافی پہ ان کی اتنی کمانڈ تھی، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے علوم جو تھے بانٹے لوگوں کو، ان کا نام بھی نہیں آتا، بلکہ میں نے سنا ہے علم کو بھی نہیں ان کے نام پتا۔ بڑی افسوسناک صورت ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اوراد و وظائف پر اور تعویذات و عملیات پر بھی ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام ہے در مکنون۔
اللہ حضرت پرہاروی نے. ہاں، اور جن کے ہاتھ وہ آ گیا ہوا ہے انہوں نے بڑے موجے کی ہیں لوگوں نے. اچھا کہتے ہیں جی جنات کا پہرا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ؟ جی یہ ان ایسا سے سنا پوچھتے ہے. ہیں. دورانی صاحب میں نے بڑے بڑے سکہ لوگوں سے یہ سنی ہے بات، اور یہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت حاضری، آپ کے شیخ بھی وہاں حاضری دیتے تھے. پرہاروی صاحب علیہ رحمہ ہاں، کے حوالے ان کے مزار پہ بالکل. جنات کا پہرا میں نے ہوتا ہے. خود حاضری دی ہے وہاں پہ. اچھا، میں وہاں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بات وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بات بتائی، تصدیق کی ہے. تصدیق کی انہوں نے اس بات کی. جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ڈاکٹر سعیدی، سنا ہے کہ علمی طور پہ بڑا جلد ان کو فیض ملتا ہے. علمی طور پہ جی وہاں پر بھی ملتا ہے. اور ایک جو حضرت کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت کے ایک مرید تھے جن کی شادی ہوئی تو وہ حافظ قرآن ہو گئے تھے، کہ ان کی زوجہ بھی حافظہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ لطف تو تب ہے آپ بھی حافظ ہوں. تو وہ پریشان ہوئے. شب یہ زفاف حجلہ شب عروسی جی شب عروسی بیگم نے کہا کہ پہلے حافظ ہوں گے جی، تو حافظ پھر ویسے کمال ہے غازی صاحب، یہ نہیں کہا کہ فلاں تحفہ دنیاوی لا دیجئے، کوئی سونے کا ہار لا انگوٹھی کدھر ہے؟ دیجئے. کمال نگینہ ہے. کا کیا بات، وہ بھی تو ولیہ کاملہ کیا ہو. بات تھی. تو وہ پھر حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں. ساتھ یہ بھی پوچھا، اور اطمینان نسبت مضبوط ہو تو بندہ وہ قلعے کے زور کے اوپر دوڑتا ہے نا جی. تو پوچھنے لگے کچھ اور بھی فرمائش ہے تیری؟ اس نے کہا نہیں بس یہی ہے. واہ واہ. ایک ہی ہے کہ ایک ہی حافظ قرآن ہو فرمائش. میرا خامن. اور پھر آپ جناب آئے رات کے وقت حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں پچھلے پہر. تو وہاں بیٹھے رہے، عرض کی حضور آپ نے دیکھا نا کھسا پہنا ہوا ہے اور بوزکی کی قمیص ہے جو اس دور کا رواج تھا. پوچھا خیر ہے؟ کہتے حضور شب زفاف ہے اور یہ مسئلہ آ گیا ہے. تو آپ نے پھر وہی لفظ پوچھا کچھ اور بھی کہا ہے؟ واہ تو اب انہوں نے عرض کی نہیں کچھ اور نہیں کہا. اچھا آپ ایسا کریں سنتیں پڑھ لیں، اور جب فرض کی نماز ہو تو میری دائیں جانب آپ نے کھڑے ہونا ہے. واہ. تو جناب وہ جب سلام پھیرا تو دائیں جانب والے حافظ قرآن تھے اور بائیں جانب والے ناظرہ خان تھے. اور پھر یہ فیض ان کی قبر میں آج بھی موجود ہے. مولانا محمد حسین غالباً ان کا نام تھا جو امام مسجد تھے اور حضرت کے پھر مرید بھی تھے. تو ان کی قبر پر آج بھی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا یا حفظ میں کوئی مسئلہ ہے وہاں پر جائے اور فاتحہ پڑھے اور شیرینی تقسیم کر دے، اس کا حافظہ کھل جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا وہ منشی غلام حسن صاحب کا شعر تو شاید یاد نہیں ہوگا، مفہوم مجھے ذہن میں ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، پہلے مجھے یاد تھا، میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، کہ حسن تمہاری دعا کیسے قبول ہو، تمہارا دل کہیں ہے دماغ کہیں. ہاں بالکل بالکل، یہ بڑا ہی ایک کامن موضوع ہے. جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. واہ واہ واہ. تو حضرت منشی غلام ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. یہ کسی اور شاعر آپ کا تصرف چل جاتا ہے جب. حضرت منشی صاحب بہت عظیم الشان شاعر تھے، بلکہ انہوں نے جو سرائکی میں چیزیں کہی ہیں وہ گامن کے نام سے ایک خاص صنف بن گئی اور اس نام سے مشہور و معروف ہے. حضرت حافظ جمال اللہ بھی شاعر تھے، اور آپ کی ایک سرائکی سی حرفی موجود ہے جو ڈاکٹر ماہر عبدالحق مرحوم نے نور جمال کے نام سے شائع کی ہے. وہی ابن عربی کا رنگ ہے، اور اسی کا فیض بعد میں ہمیں خواجہ غلام فرید کے کلام میں دکھائی دیتا ہے. آپ کے مزاج میں بہت ہی غیر معمولی لطافت اور نزاکت تھی، خوش خط تھے. ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کی، آپ نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہیں پہنچنی چاہیے. چنانچہ یہ جو بد خط لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں دوسرے کو. اس میں بھی احتیاط اندازہ فرمائیے کہ کھلا کھلا لکھیے، صاف صاف لکھیے. بلکہ اس میں جو جملہ ہے نا آپ کا وہ یہ ہے کہ جو بدخطی سے لکھتا ہے نا اس کا گناہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ پڑھنے والے کو تکلیف ہوتی ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ان پہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی پہ انشاءاللہ پروگرام ضرور کرنا ہے. جی بہت ضرور. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. وسعت رزق کا عمل، جو شخص بعد از نماز جمعہ باوضو حالت میں 35 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے پاس رکھے، تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. ناظرین کرام، حافظ زمان اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
ہمیشہ باوضو رہنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے اور قرض سے نجات ملتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن حکیم کی وہ آیت کہ جو ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ کل صبح آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔